السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں تک تفصیلاً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اب فرمایا مالک یوم الدین، یہ چوتھی صفت بیان ہوئی ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک، اردو میں بھی ہم لفظ مالک استعمال کرتے، جو کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم الدین، دین یہ دان یدین سے مصدر ہے، بدلہ دینا، کسی کو جزا دینا، اس کے عمل کے مطابق اس کو صلہ دینا۔ تو اللہ رب العزت مالک ہیں اس دن کے کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری قرات میں مالک کی جگہ ملک یوم الدین، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، اور دونوں ہی معنی درست ہیں۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ جیسا مرضی تصرف کرنا چاہے، چونکہ چیز اس کی ملکیت ہے۔ اور ملک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی مطابقت یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی بندہ بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن مہربانی کرنے کے لیے کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوتی اس کی، وہ اس کے دل میں رحمت ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں، لیکن مد مقابل کو جو چیز چاہیے وہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں۔ کسی غریب انسان کو دے کر دل میں خیال آیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دوں، لیکن جیب میں پیسے ہی نہیں، تو کیسے دے؟ تو مالک یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، کہ وہ الرحمن الرحیم ہے تو مالک بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ حدیث جو بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اس نے مخلوق کو دیا، جس کے ساتھ چرند پرند اور درندے بھی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتے، اور 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، جن رحمتوں کے ساتھ قیامت کے دن، بدلے کے دن وہ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو کتنی وہ رحمتیں ہوں گی، اور کتنے ہی وہ لوگ بدبخت ہوں گے جو اللہ رب العزت کی صفت رحمت کی اتنی وسعت کے باوجود اس بدلے کے دن اللہ رب العزت سے رحمت کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں ہو۔ اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو۔ اور ملک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے کہ بسا اوقات کوئی رحم دل آدمی
کسی چیز کی ملکیت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اور اتھارٹی بھی ہوتی جو اس کے فیصلے کو کالعدم کر دیتی۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بچوں میں سے کوئی بچہ اٹھتا ہے، کسی کو کوئی چیز دینے کا فیصلہ کرتا ہے، والد کہتا ہے نہیں بھائی یہاں نہیں دینا۔ اب اتھارٹی کس کی ہے؟ والد کی ہے۔ بسا اوقات انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے، حکومت منع کر دیتی، اتھارٹی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، مالک بھی ہے، تصرف کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی ہے۔ کوئی اور اس کے سامنے حکم چلانے والا نہیں کہ اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت ہوگی، یہ جنت میں جائے گا، اور کوئی اور آئے اور آ کر کہے گا نہیں بھائی اس کو ہم جنت میں نہیں بھیجتے، اللہ کے فیصلے کو کالعدم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بندہ جہنم میں جائے گا، کوئی اور آئے اور کہے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرے ماننے والا ہے، اس لیے آپ اس کو جہنم میں نہیں بھیج سکتے، اللہ کے فیصلے کو کالعدم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، اور اس دن کسی اور کی بادشاہت۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساروں کی بادشاہت اللہ نے سلب کر دی، کسی کی اللہ کے سامنے ایک انتہائی حقیر بندے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت جسے کہیں گے اور جسے حکم دیں گے وہی اللہ رب العزت کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن سے؟ اور وہ حدیث شفاعت ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، جب انسان حشر کے میدان میں کھڑے کھڑے طویل انتظار کی وجہ سے پریشان ہو کر تھک جائے، 50,000 سال کا دن ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25,000 سال لوگ کھڑے انتظار میں ہوں گے کہ حساب کتاب شروع۔ اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ بندہ یہ حدیث سنتا ہے، اس کا پہلا حصہ تو پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، 25,000 سال انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مومن کے لیے یہ وقت ایسے ہی گزر جائے گا جیسے عصر کی نماز کا ٹائم، آسانی کے ساتھ، اس کو فکر نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں۔ تو لوگ جا کر انبیاء سے کہیں گے کہ آج آپ اللہ رب العزت سے سفارش کر کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، اب حساب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ چاروں عظیم المرتبت اولو العزم من الرسل لوگوں کو واپس بھیج دیں گے کہ آج اللہ کے سامنے کوئی بات رکھنا اور جا کر کچھ عرض کرنا، اس کی ہمارے میں ہمت نہیں، ہم نے اپنے رب کو اس سے زیادہ غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے آج ہم نہیں بات کر سکتے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ جاؤ آج اگر اللہ کے حضور کوئی عرضی پیش کر سکتا ہے تو وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آ کر آپ کو یہ بات عرض کی جائے گی تو آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں اور اللہ کی تعریفیں بیان کروں، اور ان الفاظ میں بیان کروں گا جو مجھے آج نہیں پتا، میرا رب مجھے اسی دن سکھائے، اور پھر اللہ کی طرف سے اذن ہو، ارفع رأسک سل تعطى واشف تشفى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، اب مانگیے آپ کو دیا جائے، اب سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ تو وہ ملک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہتیں ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں جتنی آیات
آخرت کی اور بعث کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے پیش ہونے اور ذرہ ذرہ لوگوں کے سامنے آنے اور حساب کتاب، اور کسی کے دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے اور کسی کے بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، اور اس کے جتنے احوال، جنت کے جتنے احوال، جہنم کے جتنے احوال ذکر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے خلاصے کے طور پر بیان کر۔ تو ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، جب انسان نماز میں کھڑا ہو کر توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائے اور مالک یوم الدین پر پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے، بزرگی بیان کی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بزرگی ہے، تمجید ہے کہ وہی ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کا اختیار کل ہے، مختار کل وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے مقابل کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان پھر آگے ایک اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ان صفات کو سمجھ کر اللہ کا جو تعارف حاصل ہو، اس کے بعد بندہ عبدیت کے اس لیول پر آئے، جو اگلی آیہ مبارکہ میں ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔